وآلہ وسلم کی شہزادی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضور کریم محبوب علیہ السلام کی بیٹی قناعت میں وقت گزارا، سادگی میں وقت گزارا، تھوڑے پہ گزارا کیا۔ ہم نہ سمجھتے ہیں کہ شاید اصولوں میں بہت زیادہ مال آ جائے گا، یہ اصول بن جائے گا، بہت زیادہ دولت کے بل بوتے پر آگے جائیں گے تو گزارا ہوگا۔ اور جو بات میں عرض کرنے لگا تھا وہ یہ کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ نا مصلے سے رشتہ، عبادت سے رشتہ، ریاضت سے رشتہ۔ ہمارے یہاں نا ڈھیر سارے بندے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں میری نسبت بڑی تگڑی ہے۔ او جناب وہ آج کل جو ہمارے نقیبے محفل ہوتے ہیں نا وہ تو کوئی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو محفل کے اسٹیج سیکٹری ہوتے ہیں وہ تو کوئی 3-4 منٹ لگاتے ہیں جنت میں بھیجنے میں، پر نعت خواں تو 1.5 منٹ ہی لگاتا ہے۔ انہیں تسی جلسہ کراؤ تو جنت واٹی۔ یاد رکھیں کہ نسبت کی مضبوطی بڑی عظمت ہے، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اور خدا دے یہ دولت تو یہ بڑی چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ یاد رکھ لیں میرے عزیز کہ جب آپ کا رشتہ اگر نسبت تگڑی ہے تو عبادت کرنے سے تو اور تگڑی ہو جائے گی، مصلے پہ بیٹھنے سے تو اور مضبوط ہو جائے گی۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کا ترک دیکھیں تو وہ عبادت سے بڑا ان لوگوں کا شغف ہے، اللہ اللہ کرنے سے بڑا ذوق ہے۔ ہم نا پہلے بھی کمزوریاں کافی تھی، پر جب سے موبائل آیا ہے نا یہ موبائل تسبیح کی جگہ پہ آیا ہے۔ تمہیں تسبیح ہوتی تھی جہاں موبائل آیا، مصلی کی عبادت ریاضت کمزور کر لی ہم نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور نے ساری رات نماز پڑھی اور قدم شریف میں ورم آ گیا۔ کبھی آیا ہمارے پہ پیروں میں ورم عبادت کر؟ ساری رات نماز پڑھی، قدمین شریفین میں ورم آ گیا، اور جب قدموں میں ورم آ گیا نا تو فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا، اور آپ اس قدر زیادہ آہوزاری کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نے کہا ہے نا اللہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اس نے مجھے رسولوں کا امام بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، تم ہی کہہ رہی ہو نا یا رسول اللہ ہاں۔ تو فرمایا پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ ہوں۔ حضور کثرت سے عبادت کرتے، سیدہ فاطمہ رات کو زیادہ وقت مصلی پہ گزارتے، حضرت امام حسن حسین لمبی عبادت کرتے۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی، عمر بن سعد امام علی مقام کے پاس آیا کہ کہنے لگا حسین دو ہی باتیں ہیں، یا جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے۔ تو امام حسین فرمانے لگے اس طرح کرو ایک رات کی مہلت دو، صبح بتاؤں گا۔ امام صاحب نے اسے کہا، وہ چلا گیا۔ حضرت عباس بن علی، یہ حضرت علی کے صاحبزادے، میدان کربلا میں حضرت مولا علی کے 4 اور بیٹے بھی شہید ہوئے، ایک حضرت عباس، ایک حضرت ابو بکر بن علی، ایک حضرت عمر بن علی، ایک حضرت عثمان بن علی۔ یہ نام دیکھو کیسے شاندار، اور یہ نام حضرت علی نے نام رکھے اپنے یاروں کے نام پہ۔ خلفائے ثلاثہ سے عقیدت بتاتی ہے ان کی کتنی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے سیدنا امام حسین کی خدمت میں عرض کی حضور آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے نا سویرے، مجھے ابھی پتہ ہے، آپ نے بیعت تو کرنی نہیں ہونی تو جان گئے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رات کی مہلت کیوں لی؟ یہ عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا سوچیں گے، مہلت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ میری بات یاد رکھنا جو عرض کر رہا ہوں۔ امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے، سوچنے کے لیے ٹائم لیا؟ تو حضور پھر کس لیے لیا ہے؟ تو کیا جملے ہیں امام حسین کے، فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے پیار ہے، دعاؤں سے پیار ہے، عبادت سے پیار ہے۔ میرا دل کرتا ہے ایک رات رہ گئی ہے میں رج رج کے سجدے کروں، اپنے مالک کے حضور اپنی پیشانی رکھوں، خوب دعائیں مانگوں۔ تو ان کا تو عبادت سے اتنا شغف تھا۔ آخری بات سنیں،
یزید تو ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھتا تھا، سارے کام کرتا تھا، امام حسین کیوں نکلے اس کے خلاف؟ اس لیے کہ فاسق و فاجر تھا، شرابی بدکار تھا۔ صحیح بتانا، صحیح۔ اس بندے کی جیب میں خود ڈھیر سارے گندے گانے ہیں۔ وہ امام حسین کے نام کی ایک دیگ پکا لے تو امام حسین خوش ہو جائیں گے؟ جو وہاں لڑکیوں کے اسکول کالج کے سامنے روز کھڑا ہو، وہ کہے کہ میں نے 6 نعرے پورے لگائے امام حسین کے نام کے، تو امام حسین خوش ہو جائیں گے؟ امام حسین کی کاز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو فاسق و فاجر ہوں، اعلانیہ گناہ کرنے والے، وہ کبھی بھی اعلان حکومت میں آنے نہیں چاہیے۔ اور اگر ہم سپورٹر ووٹر ان لوگوں کے ہوں، ہم انہی لوگوں کے سپورٹر ووٹر ہوں جو ظالم ہیں، فاسق و فاجر ہیں، اور ہم بات کریں امام حسین کی، ہم سے نہ رقم ہوں گے قصید یزید کے۔ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، آپ کبھی کسی ظالم کے سپورٹر نہ بنے، کبھی بھی۔ آپ کو پتہ چل گیا بندہ غلط ہے تو ڈٹنا سیکھے، کھڑے ہونا سیکھے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ کبھی کسی ظالم کی سپورٹ نہ کرے، کبھی بھی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے زمین کی ایک بالشت پر ظلم کیا نا، اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دے۔ کبھی کسی ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہونا، کبھی بھی، ایک منٹ کے لیے۔ وہ ایک دفعہ ایران کا ایک بادشاہ تھا، تو اس نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو نا گھوڑ سواری سکھا لی ہے، تیر اندازی سکھائی ہے، تو میں نا اسے دین بھی پڑھاؤں۔ اس نے ایک بزرگ عالم کا انتخاب کیا کہ میرے بیٹے کو آپ نا کتاب و سنت پڑھائیں۔ تو بچہ ایک زمانہ استاد کے پاس کئی سال جاتا رہا۔ جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی نا، تو ایک دن فارغ ہو گیا، جس طرح ہمارے ہاں چلے آمین ہوتی ہے یا دستار ہوتی ہے، بچے کی تکمیل ہو گئی۔ ایک دن ویسے ہی استاد صاحب نے گھر بلایا، کہا پتر میرے پاس آؤ۔ بچہ چلا گیا تو استاد صاحب نے اندر سے کنڈی لگا لی اور بچے کو کافی سارے تھپڑ مارے، کھینچا، زد و کوب کیا، مارا۔ بچے نے گھر آ کے والد کو شکایت لگائی تو والد کہنے لگے پتر تیرے استاد عالم فاضل بندے ایسے بلا وجہ مارا، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ماں کو کہا تو اماں کہنے لگی پتر تیرا باپ کہتا تو ٹھیک ہے، چلو حالات بدل گئے، زمانہ بیت گیا، وہ بادشاہ فوت ہو گیا، یہ بیٹا تخت پہ بیٹھا۔ اب وہ درد نہیں جاتا تھا اندر سے کہ استاد نے زیادتی کی میرے ساتھ۔ اس نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ میرے استاد کو بلاؤ۔ استاد بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف تھے، چھڑی پہ جھکے ہوئے، 2 بندے لے کے آئے، استاد جی کو کھڑا کیا، استقبال کیا، کرسی بھی دی۔ کہنے لگا استاد جی ناراض نہ ہونا، میں بے اختیار تھا، آپ سے پوچھ نہیں سکا، آج میں نے پوچھنے کے لیے بلایا، میرا قصور کیا تھا؟ استاد صاحب نے یوں آنکھیں کھولی، کہنے لگے پتر یہ جو آج دن آیا نا، اسی دن کے لیے مارا تھا۔ جو آج دن آیا ہے نا، اسی دن کے لیے تیری پٹائی کی تھی۔ کہا استاد جی کیوں؟ کہنے لگے پتر کتنے کو سال ہو گئے مار کھائی کو؟ سبحان اللہ۔ کہا 13-14 سال ہو گئے، بھولی تو نہیں نا زیادتی؟ کہا جی بھولی نہیں۔ فرمانے لگے اس لیے ہی تجھے مارا تھا کہ ایک نہ ایک دن تو نے باپ کی جگہ پہ بیٹھنا ہے، پتر خیال رکھنا، اگر میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی تجھے 14 سال نہیں بھولی، تو بھی کسی کے ساتھ نہ بھوک کر بیٹھنا، اسے قیامت تک نہیں بھولی۔ اور ایک عدالت صبح قیامت بھی لگی، پھر وہاں جواب دینا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جو تمہیں اقتدار کی نعمت ملی ہے اس کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ میرے دوستوں کبھی بھی ظالم کو، امام مالک مسئلہ بیان کر رہے تھے، فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے۔ ایک درزی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی ظالم مجھ سے کپڑا سلواتا، میں تو نہیں نا مددگار۔ فرمانے لگے نہیں، مددگار تو وہ ہوگا کہ تجھے سوئی دھاگا دے گا، تو پورا جوڑا سی کے دیتا ہے، تو خود بہت بڑا ظالم ہے، تو پورا لباس سیتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں ایمان، تقوی، عبادت سے رشتہ، سادہ غذا، اپنے بچوں کو دلیری سکھائیں، حوصلہ سکھائیں، صبر سکھائیں، اپنے گھر میں حلال لے کے آئیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، بحیثیت مسلمان اپنی ڈیوٹیوں کو سمجھیں، اپنی زندگی بے ہنگم نہ گزاریں، ادھر ادھر بیٹھ کر وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے معاملات کو ترتیب دیں،
دین کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، نظریے کے لیے جو جس حد تک کچھ کر سکتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے۔ یاد رکھنا ایک لمحہ